اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس 9th اردو ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مضمون پڑھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے وقت کی پابندی، یعنی وقت کی پابندی کسے کہتے ہیں اور وقت کی پابندی سے کون کون سے فوائد ہیں، ان سے ہماری زندگی خوشحالی کی طرف کیسے گامزن ہو سکتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم آپ کو اپنا یہ بنایا ہوا مضمون سمجھانے کی سنانے کی تھوڑی بہت کوشش کریں گے، یہاں پر ہم نے کچھ اشارے دیے ہیں، ہم ان اشاروں کو پہلے سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم خود بخود یہ مضمون تحریر کر سکیں۔ اس میں ہم اپنے خیالات کا اظہار آسانی سے اور بغیر کسی دقت کے کر سکیں۔ تو اشارے جو ہیں وہ اس طرح ہیں: وقت کی قدر کو نہ سمجھنا۔ پہلا اشارہ ہے وقت کی قدر کو نہ سمجھنا۔ دوسرا اشارہ ہے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی تیسرا اشارہ ہے قدرت بھی اپنے کام وقت مقررہ پر ہی انجام دیتا ہے۔ سورج کا صبح وقت پر طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا، موسموں کا تغیر و تبدل بھی وقت مقررہ پر ہوتا ہے۔ زمین اپنے محور پر پابندی سے گھومتی ہے۔ دولت اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کوشش سے واپس بھی آ سکتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہیں چند اشارے جو میں آپ کو اس وقت سناتا ہوں۔ گرے ہوئے مکان کی تعمیر بھی اگلے سال ہو سکتی ہے، ہزاروں اور لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بچہ جاہل، گنوار اور بے تربیت رہ سکتا ہے۔ پھل پھول وقت پر نکلتے ہیں، وقت کی غفلت شاعری سے فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وقت کی پابندی بالعموم ہر ایک شخص کے لیے اور بالخصوص طلباء اور طالبات کے لیے ضروری ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ زندگی کے معاملات میں پیچھے رہتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب کام وقت پر انجام دیں تاکہ ہماری زندگی خوشحال بن سکے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ مضمون سمجھانے کی سنانے کی کوشش کریں گے، تو امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وقت کی پابندی کا مطلب ہے کہ ہر کام کو وقت پر کر کے اس کا پابند رہنا۔ وقت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھنا نادانی اور نالائکی ہے۔ جو لوگ دنیا میں وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ قدرت اپنے تمام کام مقررہ وقت پر ہی انجام دیتا ہے۔ قانونی قدرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر غور کریں تو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ اللہ بھی وقت پر سورج کی حرارت میں ہمارے لیے تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ یعنی وقت پر سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور وقت پر شام کو غروب ہوتا ہے۔ چنانچہ نظام کائنات بھی وقت کا پابند ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی وقت مقررہ پر ہوتا رہتا ہے اور ہم اناج، غلہ اور ہر قسم کی کھانے کی چیزیں مقررہ مواقع پر حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وقت پر اگر ہم بیج نہ بوئیں تو فصل بھی وقت پر نہیں اگ سکتی ہے۔ زمین بھی اپنے محور پر سورج کے گرد وقت پر گھومتی ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی دیر یا فرق آ جائے تو تمام نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر آج
ہمارے ہاتھ سے دولت نکل جائے تو کل کو واپس بھی آ سکتی ہے۔ اگر کل کو ہمارا کوئی دوست یا رشتہ دار روٹ جائے تو پرسوں اسے منایا جا سکتا ہے۔ اگر اس سال ایک مکان زمین پر گر کر تباہ ہو جائے تو اگلے سال اس کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس سال ہماری صحت جواب دینے لگے تو آنے والے ایام میں اس نقصان کو علاج و معالجہ کے ذریعے کسی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت کا خزانہ وہ بیش بہا خزانہ ہے کہ اگر ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی بھی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی ہے۔ وقت کا ایک لمحہ ہزاروں لاکھوں اشرفیوں سے بڑھ چڑھ کر قیمت رکھتا ہے۔ اگر وقت پر بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہ دیا جائے تو وہ بچہ بڑا ہو کر جاہل، ان پڑھ، گنوار اور بے تربیت رہے گا۔ درختوں سے پھل اور پھول وقت پر ہی نکل آتے ہیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اسے انمول اور اہم جانیں۔ میدان جنگ میں اگر ایک سپاہی وقت کی پابندی کا خیال نہ کرے تو اس کی غفلت سے کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو سکتی ہے یا فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ وقت کا ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دانشوروں اور بزرگوں کی یہی نصیحت ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت کو اپنا رہبر و دوست ماننا چاہیے۔ لہذا وقت کی قدر کرنا ایک شخص کے لیے بالعموم اور طالب علم کے لیے بالخصوص لازمی ہے۔ بقول شاعر، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا وقت کی پابندی کے متعلق ایک مضمون۔ تو امید یہی ہے کہ آپ نے یہ غور سے سنا ہوگا اور اشارے بھی آپ نے غور سے سنی ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اردو 9th کا ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ دوسرے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔